السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ کرتا ہے تو میری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ مجھ سے وہ چیز کیوں لے لی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خیر نہیں تھی، تو اللہ اس میں خیر پیدا کر دیتا، اس کے ہاں تو کوئی شے بھی اس کی دسترس و قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، مجھے خیر کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میرے ساتھ یہ کیوں، میرے ساتھ وہ کیوں؟ یہ سب کچھ میرے ہی ساتھ ہونا تھا کیا؟ یہ سوالات ذہن میں بچپن سے جنم لیتے ہیں جب کوئی بھی محرومی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں تو ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اور بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی شے تم سے لے لی جائے تو اس پہ دل چھوٹا نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آیہ نمبر 216 میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو قریب ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو تمہیں پسند آئے۔ پہلے تو یہ تھی تمہیں ناپسند ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تمہیں خبر نہ ہو، اور یہاں کوئی چیز تمہیں پسند آئے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو تو اللہ اسے تم سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی شے تمہیں بظاہر ناپسند ہو لیکن اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اس میں ایک چھپی تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، واللہ یعلم، اللہ تو جاننے والا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اللہ نے ایک واضح فرق بیان فرما دیا کہ تم لا علم ہو، جو تمہارے شکوے شکایتیں جتنی ہیں وہ لا علمی میں ہیں، تمہاری جتنی باتیں اینڈ کمپلینز ہیں وہ کس میں ہیں؟ لا علمی میں ہیں۔ اور وہ جو العلیم ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اسی لیے آج کے اس ٹاپک کی مناسبت سے خاص طور پہ یہ ضرور پڑھیں جو میں آپ کے لیے ٹی شرٹ پہن کے آیا ہوں، کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، لینے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایسی کوئی خیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، رب میری طرف متوجہ نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، قرآن ہی کی ایک اور آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورۃ الحجر کی۔ یہ آیات شاید آپ نے ان پر غور نہ کیا ہو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کے دل کا تنگ ہونا۔ یہ جو معاملات و حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر دل میں ایک تنگی محسوس کرتا ہے آدمی، نتیجتاً شکوے کرنے لگتا ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، فلانا نہیں۔ یہ چیز ہر بات کو محیط ہے، لوگوں کی باتوں سے بھی انسان کے دل میں تنگی ہوتی ہیں، باہر کے وسوسوں سے، اندر کے وسوسوں سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور کمال کرتے ہو تم، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی نہیں جانے گا؟ کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو یعلم السر و اخفا، وہ تو چھپی سے چھپی باتیں جو سر اور اخفا میں ہوتی ہیں انہیں بھی جانتا ہے، پاتالوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تہوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سر و سر بھی جانتا ہے، خفی بھی جانتا ہے، اخفا بھی جانتا ہے۔ یہ تمام مدارج اس کے آگے کھلے پڑے ہیں، تو تم یہ خیال نہ کرنا، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں تنگی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھو میرے بندوں، تم یہ بات تو مانتے اور جانتے ہو نا کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا جو تمہارے حق میں برا ہو، میں تو تمہارے لیے وہی معاملہ کروں گا جو تمہارے حق میں اچھا ہو۔ تو دیکھو،
جب تمہارے اندر یہ تنگی محسوس ہو، فسبح بحمد ربک، تو تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ یہ تم سے تمہارے ان نیگیٹو چیزوں سے لڑنے میں تمہیں مدد دے گا، کیونکہ تم میرے بندے ہو، تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ تم نے کیا کرنا ہے ایسے موقعوں پر؟ تم نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، تم نے اس کی حمد بیان کرنی ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تم نمازوں میں مدد پکڑو اس سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نمازوں سے مدد پکڑو، تم اس کے حضور حاضری دو، یہ کاؤنٹر کرے گا تمہاری ٹینشن کو، یہ تمہیں آرام دے گا روحانی جب تم یہ کرو گے، اور شیطان کے چنگل سے تمہیں نکالے گا۔ اور سنو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کیونکہ یہ معاملات تمہارے دل میں تنگی پیدا کریں گے، تمہیں تمہارے رب سے دور کریں گے۔ تو ایسے معاملات میں تسبیح کرو، نماز پڑھو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بندہ خواہ کتنا بڑا ولی ہو جائے، وہ عبادتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ تو ایسا کوئی بھی آدمی آپ کو کبھی بھی ٹکرائے جو آپ کو عبادتوں سے بے نیاز نظر آئے اور عبادتوں سے بے نیاز کرے آپ کو، وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو لاؤڈ سپیکرز پہ ولی کہتا پھرے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ ڈھونگی ہے، ولی اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا رب مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ آخری دم تک عبادت کرنے کا اپنے پیارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ تو جب نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے نبی سے، تو پھر ہمارا تو آپ چھوڑ دیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند و مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور عبادتوں سے بے نیاز ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شکووں سے اجتناب کریں۔ اور آج کے درس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو سوالات آپ نے مجھے بھیجے تھے نا پچھلے دنوں، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو شر میں بھی خیر پیدا کر دے اور ہمارے لیے اس میں خیر کا پہلو نکل آئے۔ تو دیکھو یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ محبتوں میں ناکامی کے بعد بھی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کبھی محبت کی شادی ہو کے طلاق بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی لوگ رونا لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ جگہ قدم قدم پر ہر ایک کے امتحانات جدا جدا رکھے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی شخص آپ کو پسند آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کے لیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو العلیم ہے وہ جانتا ہے کہ آپ دونوں کے سنگم سے کیا معاملات کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نہیں جانتے، ہم تو وقتی طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات بھی ہیں۔ تو the bottom line is do not give up, never give up، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہے نا۔ تو اور پھر میرا آج آپ کو کیا میسج ہے؟ آسان زبان میں یہاں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔